سال ہم اس کلمے کو بہت اچھے سے سیکھتے ہیں، لیکن آج بھی میں بائبل مقدس میں سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے ساتھ آپ نکالیں مقدس کا 23واں باب اور اس کی 39ویں آیت سے 47ویں آیت تک پڑھیں گے۔ جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تم مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بیچا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اسے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ میں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو ہمیں اس کلمے میں دو ایسی شخصیات ملتی ہیں جو خدا یسوع کے ارد گرد موجود ہیں، اور دونوں شخصیات مختلف انداز اور مختلف ذریعے بنائے ہوئے ہیں اور مختلف سوچ کی حامل ہیں۔ ایک وہ ہے جو خدا یسوع سے التجا کرتا ہے، جیسا ہم نے حوالہ میں پڑھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ۔ لیکن اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے دوسری شخصیت وہ ملتی ہے جو خدا یسوع سے صرف اپنے جسمانی فائدے یا اپنی دنیا کی چیزیں یا اپنے اس خود کو کم کرنے کے لیے التجا نہیں کر رہا، بلکہ وہ خدا یسوع کو پہچان کر ان کے ایمان کی التجا کرتے ہیں کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ اس جو سزا میں ہمیں مل رہی ہے وہ ہماری دنیا کے برے کام ہیں جو ہم نے کیے ہیں، لیکن اس نے خدا یسوع کو پہچانا اور کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہمارے ارد گرد ایسے بہت سی شخصیات موجود ہیں جو صرف پہلی شخصیت جیسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ خدا یسوع کے پاس صرف آتے ہیں اپنی دنیا کے دکھ درد تکلیف اور ڈفرینٹ فائدے کے لیے آتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کی ایگزامپلس لینا چاہیں تو ہمیں بہت ساری مختلف طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اگر ہم اسی کلام کے اکارڈنگ دیکھیں تو خدا کا بدلہ مقدس رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم صرف اسی دنیا میں اس سے امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہے۔ ہمیں عالم بالا کی چیزوں پر جو اندیکھی اور اپنی ہیں نظر کرتی ہیں، لیکن میرے عزیزو، آپ کلام میں بھی ہمیں مقدس رسول سکھاتے ہیں کہ ہمیں ان دنیا کی چیزوں کی فکر میں نہیں رہنا کہ ہم کیا کریں گے یا اس ڈفرینٹ طرح سے اگر ہم دیکھیں تو، لیکن ہمیں اس چیز کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے جو اپنی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی رام و سکون کوئی چیز اگر ہر چیز کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو وہ اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو خدا یسوع کی بادشاہی میں ایسا ایماندار ہم لوگ اگر جاتے ہیں تو ہمیں وہ چیز جو خدا یسوع کی بادشاہی میں ہمیں ملتی ہے اس چیز کا ہمیں یہاں دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ سردار خانے اور لوگ جو اتنی موجود ہے پیڑ میں وہ خدا یسوع کو اپنی برسگیت کی ثابت کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کا کی چیز 23 باب اور اس کی 35 آیت۔ اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی ڈنڈے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ یقیناً یہ وہی بات ہے کہ لوگ خدا یسوع کو آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اپنی برگزیدگی ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو خدا کا مسیح ہے تو اپنے آپ کو بچا، لیکن خدا یسوع اس ٹائم پر بھی انہوں نے کسی کو ان کی لینگویج میں جواب نہیں دیا، لیکن وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے، انہوں نے خاموش رہ کر باپ کی مرضی کو پورا کیا، کیونکہ انہوں نے اگر وہ خاموش نہ رہتے، خاموش رہتے اور دنیا کو جواب دیتے ان کی لینگویج میں، تو وہ جو خدا یسوع نے ان کے لیے کام نجات کا بولا تھا وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ خدا یسوع نے اگر ان باتوں پر دھیان دیتے تو وہ دنیا کے لیے نجات کا کام سر انجام نہیں دے پاتے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اگر ہماری ایماندارانہ زندگی میں کئی دفعہ ہمیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا میں اکثر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہم سے ہر چیز کا پروف مانگتے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشن ہے تو اس کا ہمیں پروف دیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اس چیز کو ہی ہم لوگ ثابت کرنے رہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں یہ تو، اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو، لیکن خدا یسوع ہمیں سکھاتے ہیں کہ تب وہ کنڈیشن ایسی ہے کہ تب ہمیں صبر کرنا ہے۔ اگر ہم صبر نہیں کریں گے
تو اس خدمت کو جو خداوند یسوع مسیح نے ہماری سپورٹ کی ہے ہم اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جاؤ بس لوگوں کو جا کر میرے نام کی منادی کرو۔ تو میری چیزوں تب وہ ٹائم ہے کہ تب ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح سے سپورٹ کرنا ہے جیسا خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ اور اس حوالہ کے لیے اس چیز کو اور بہتر طور پر سیکھنے کے لیے مرکز کی چیز اس کا 15واں باب اور اس کے 29 ورس سے 30 اور راہ چلنے والے سنہلا لا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ واہ مقدس کے کھانے والے اور دین دیکھنے بنانے والے، صلیب پر سے اتر کر اپنے دائیں بچا۔ یقیناً یہ وہی بات ہے کہ وہ بھی خداوند یسوع کو آزما رہے ہیں، ان پر لان تان کر رہے ہیں کہ تو اگر مسیح ہے تو خود کو بچا اور اپنے آپ کو بچا۔ اسی طرح سردار کہانی ہوئی بکریوں کے ساتھ مل کر آپس میں کھٹے سے کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اپنے دائیں نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آ تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے۔ یقیناً میرے عزیزوں لوگ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو ٹھٹے مار رہے ہیں اور ان کی آزمائش کر رہے ہیں اور ان کے آگے ایمان لانے کی کنڈیشن بھی رکھ رہے ہیں کہ اگر تو ایسا کرے گا تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ لیکن خداوند کا بندہ مقدس کو دکھاتا ہے ڈانیل کا 7واں باب اس کے حال میں آئے ہیں کہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ وہ یقیناً دنیا کے آخر تک ہمارا ہے اور آنے والے بادشاہ میں ہم اس کے حضور ہیں۔ یقیناً اگر ہم دنیاوی طور پر بھی جب آزمائے ہیں تو ہمیں اس چیز کو نہیں کرنا کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح وہ الہی ذات ہے جو ہر مشکل ہر پریشانی میں ہمارے ساتھ ہے اور ہر طرح سے ہمیں ہر دنیاوی طور پر ہر معاملات میں ہمیں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ تو میرے عزیزوں خداوند سے تو امید بچے کہ ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں جو اس وقت خداوند یسوع مسیح پر لان تان کرتے تھے اور ان کو اپنی برگزیدگی ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے اور ان سے ڈفرینٹ طرح کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، بلکہ ہم اس بیتو کی مالک بنے جس نے صلیب پر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور اپنے گھر خداوند کی بادشاہی کے بعد کیا۔